السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین حضرات، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گاؤں اگرگون میں پانی بھر گیا ہے اور یہ سیلاب آ چکا ہے۔ تقریباً 1 مہینے پہلے بھی اس طرح کا سیلاب آیا تھا، لیکن وہ سیلاب چھوٹا سیلاب تھا، لیکن اس مرتبہ جو سیلاب آیا ہوا ہے بہت بڑا سیلاب ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع نہ ہونا اور اللہ کی عبادت نہ کرنے کی وجہ سے یہ سیلاب آیا ہوا ہے۔ اور جہاں کہیں بھی ظلم و زیادتی زیادہ ہوتی ہے اور اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور اللہ کی ناشکری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی اختیار کی جاتی ہے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری سے بچا جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بندہ اللہ کی اطاعت میں نہیں لاتا بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے، تو وہاں اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے۔ تو جو کچھ حالات آج ہیں وہ حالات پہلے نہیں تھے، اور جو حالات آج کل ہم دیکھتے ہیں وہ بہت برے حالات ہیں، یعنی عبادات سے دوری، اطاعت سے دوری، اور اللہ کے دین و فرمان کی پرواہ کیے بغیر مسلمان زندہ رہ رہا ہے، اور ذرا برابر بھی سوچتا نہیں ہے کہ جس اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اس کو عذابات میں ڈال بھی سکتا ہے۔ تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے عذاب میں ڈال دے اور اللہ تعالی ہمیں ہلاک و برباد کر دے۔ اس بات سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نافرمانوں کی وجہ سے ہم پر عذاب مت ڈال۔ تو سامعین و ناظرین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ابھی میں اس سیلاب کے قریب ٹھہرا ہوا ہوں۔ صبح میں سیلاب کافی کم تھا، لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے سیلاب بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، لیکن یہاں پر لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، اور اگر سمجھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مانگنے والوں کو اور اپنے ماننے والوں کو بے یار و مددگار ہرگز نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو اس وقت وہ بیوقوف قوم یہ سمجھتی تھی کہ ہم بڑے بڑے پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، جبکہ ان کی یہ بیوقوفی تھی اور ان کا ایمان نہیں تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے، آ جاؤ میری کشتی میں، آج اللہ کے عذاب سے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس نے مغرورانہ انداز میں یوں کہا کہ میں تو اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہاں پر یہ پانی نہیں پہنچے گا۔ تو جب یہ کہہ کر وہ بڑے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا تو اللہ پاک نے ایک بڑی موج بھیجی، بڑی تیز لہر آئی اور اس کو کھینچ کر اپنے اندر لے کر چلی گئی، اور وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اور دنیا اور آخرت کے اندر وہ کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہو گیا۔ تو اس لیے آج کے دور میں بھی ایسے سیلاب کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ آج بھی لوگ اتنے بڑے سیلاب میں بھی دنیاوی مفادات کو دیکھ رہے ہیں، دنیاوی فائدے کو دیکھ رہے ہیں، لکڑیاں پکڑنا یا پھر کوئی بھی چیز ایسی کیوں نہ ہو، یہ سب جو ہے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت نہ ہو اور اللہ کی اطاعت نہ ہو اور ان سیلاب کے آنے پر غور نہ کیا جائے تو پھر وہ بندہ نہیں، وہ تو جانور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو بندہ ہوتا ہے، جو انسان ہوتا ہے، وہ سمجھدار ہوتا ہے، اور ایسے عذابات کو دیکھ کر وہ سمجھ لیتا ہے کہ یقیناً اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہی ہاتھ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ایک قطرہ بھی آسمان سے پانی کا نہیں گر سکتا، اور ایک لہر بھی نہیں اٹھ سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا ذرہ ذرہ، دانہ دانہ اللہ کا محتاج ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائیے، اس سیلاب کو کم کیجیے، اور جو نافرمان ہیں ان کو ہدایت دیجیے، اور ان کو اس کو توفیق دے کہ اللہ کہ وہ تجھ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اس تکلیف سے، اس مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ ہمارے علاقے کے لیے خاص کر دعا کریں۔ اگرگون میں
نیچے باڑے ایک جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر اکثر میں درس دیا کرتا ہوں، ایک مسجد ہے، اور انشاءاللہ میں ابھی مسجد میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کارساز ہے اور ہمیں بچانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے میں تھوڑا قریب آیا ہوں، سیلاب کے قریب آیا ہوں۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں درخت ناریل کے جو پانی کے درمیان نظر آ رہے ہیں، اصل میں وہ روڈ ہے، چھوٹا روڈ بنا ہوا ہے، وہ ڈوب گیا ہے، اور روڈ کے اس طرف ندی ہے اور اس طرف کھیت تھے، وہ کھیت بھی ڈوب چکے ہیں، اور ندی کا پانی اوپر آ چکا ہے، جس کی وجہ سے روڈ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور یہ پانی زیادہ سے زیادہ تیز بہاؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ کافی بڑا سیلاب آیا ہوا ہے۔ یہ سب اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پچھلی قوموں کو اللہ پاک نے تباہ و برباد کر دیا۔ جب بھی قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی، ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا، اور آج بھی ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے دور ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں یہ اللہ کا عذاب تو نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کا عذاب ہے تو ہم کو سمجھ لینا چاہیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی سچی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری نجات ہے اور ہماری دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہمارے گاؤں کے پیچھے کا حصہ، بلکہ اس کو سامنے کا حصہ بھی کہیں گے تو کوئی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہیں سے ہمارا آنا جانا ہوتا ہے اور یہیں سے ہم جو ہے شہر جانے کے لیے نکلتے ہیں۔ ہاں یہ دیکھیے آپ، میں سب طرف پانی بھر چکا ہے۔ دیکھیے آپ، یہ سارے کھیت ہیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ندی ہے، یہ ندی نہیں ہے بلکہ کھیت ہیں۔ ہم لوگ یہاں سے روزانہ چلتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن اس مرتبہ پانی اتنا بھر گیا ہے کہ کھیت وغیرہ کچھ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آپ وہاں پر ایک کشتی دیکھ سکتے ہیں، ایک کشتی جو آ رہی ہے، پورا سب راستہ جو ہے ڈوب گیا ہے، اسی وجہ سے کشتی سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے۔ سب پریشان حال ہیں، اس طرح سے آیا جائے، کیونکہ پانی کا بہاؤ نیچے کی طرف ہے اور ان لوگوں کو اس طرف آنا ہے، اس میں بھی دقت آ رہی ہے کہ آسانی کے ساتھ آیا نہیں جا رہا ہے۔ میں سہیل اظہر ندوی اگرگون سے آپ کی خدمت میں ویڈیو پیش کر رہا تھا۔ بس اس کے پیش کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ سب اللہ کی قدرت ہے اور اللہ ہی کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، سب کچھ اللہ ہی تعالیٰ کرتے ہیں، لیکن اس میں ذمہ دار انسان ہوتا ہے کہ انسان نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، اپنے مقصد کو چھوڑ دیا اور غفلت میں زندگی گزار رہا ہے۔ دنیا کی محبت اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسی سیلاب وغیرہ لا کر دکھاتے ہیں تاکہ بندہ سدھرے، اچھا بن جائے، نیک بن جائے، نمازی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے عبرت لینے کی اور نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔